السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ موضوع، کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جن کے متعلق اور جن کے اندر کئی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جس میں سے کوئی ایک دو بات جو موجودہ موضوع بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل بیان ہو رہے ہیں، تو کئی احادیث اور کئی آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے باقی فرض چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں اس زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں یا جو حکومت کو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ دے کر ہمارے جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم چلے جاتی ہے۔ ہم اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ اس جگہ پہ دے دیتے ہیں، تو ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ صدقہ خیرات جو عام ہم دیتے ہیں وہ ایک نفلی صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ کے ضمن میں نہیں آتا۔ یا جو ہم ٹیکسز پے کرتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے ضمن میں نہیں آتی، کیونکہ ٹیکسز جو ہم حکومت کو دیتے ہیں وہ ان چیزوں پر دیے جاتے ہیں جو حکومت ہمیں سہولیات مہیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ سڑکیں بنانا یا کوئی ایسی جگہ بنانا جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، یا دکانداروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، سوسائٹی کے لیے کسی کام آنے والی چیزیں ہوں، تو ٹیکس ہم اس چیز کا ادا کرتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے ضمن میں نہیں آتی۔ زکوٰۃ فرض ہے جو سال بعد لازمی ہے۔ ایک شخص، ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ آگے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دلونی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعبد اللہ وتشرک به شیئا ولا تشرک به شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نماز قائم کرنا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو جو تم پر فرض کی گئی ہے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے، وتصوم رمضان، جو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اس کے روزے رکھو۔ یہ کہا گیا تو وہ شخص جو دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل پوچھنے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم میں یہ عمل کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنا رخ موڑ کے جا رہا ہے، اس کے سامنے نہیں کہا۔ جب وہ چلا گیا، تھوڑا دور چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اگر تم پسند کرتے ہو کہ تم کسی جنتی آدمی کو دیکھو تو وہ جا رہا ہے، تم اس کو دیکھ لو، کہ جس کو ابھی عمل بتایا گیا ہے
اس کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ عمل تم کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو وہ قسم اٹھا کے گیا اور یہ لازمی یہ عمل کرے گا، اور یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں گے۔ تو اگر تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ شخص جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ معمولی ہیں، اگر نہ بھی ادا کی جائیں تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، ہماری معافی تلافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بے شک کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چھوٹے چھوٹے عمل پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن جان بوجھ کے کرنے والا عمل کہ کوئی نہیں یار، ایک نماز پڑھ لی دوسری چھوڑ دی، دو پڑھ لی تیسری نہیں پڑھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے وہ نہ ادا کی یا مکمل ہی ادا نہ کی تو یار کوئی نہیں، چھوٹے موٹے صدقہ خیرات تو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں معاف کر دیں گے۔ رمضان کے روزے آئے، روزے نہیں رکھے، بہانہ کیا بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے، بعد میں وقت تھا لیکن نہیں رکھے کہ یار اب کہاں پہ رکھے جانے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو جب یہ ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے اس معاملے میں تو پھر اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں واضح سبق مل رہا ہے، واضح ہمیں ثبوت مل رہا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں واقعی یہ عمل کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ عمل کروں گا، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دی۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ ایسی مثالیں بھی ہیں جس میں جو آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں یہ عمل کر لوں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، یہ عمل کر لوں تو مسلمان ہو جاؤں گا، تو آتا ہے کہ تم صرف جھوٹ چھوڑ دو تو تم سارے عمل کر لو گے۔ تو جب تک ہم نے سارے عمل سنت کے مطابق نہیں کرنے تو تب تک ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم معافی کے حقدار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ تب ہی ہمیں جنت ملے گی جب بغیر کسی ارادے کے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے، بغیر کسی ارادے کے، تو اس کی معافی ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید پہ کئی مقامات میں فرمایا کہ معافی مانگو، گناہ ہو گیا ہے، معافی مانگو، معاف کر دیے جاؤ گے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال مکمل نہیں ہیں تو پھر تو مشکل ہے، پھر تو جنت کا دروازہ کس طرح کھلے گا؟ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے حقدار ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے کہا کہ جنتی ہے، تو ہمیں یہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال سنت کے مطابق اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے ہیلے بہانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ۔